جی پائسس کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 27 فروری سے لے کے 27 جنوری سے لے کے 2 فروری کے درمیان پائسس کے لیے کیا ہونا جا رہا ہے۔ یہ اس دفعہ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ پروگرام کر رہا ہوں۔ تو سٹارٹ آپ کا پائسس 11ویں گھر میں مون کیپریکارن میں ہے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ کیپریکارن کا جو وہ لارڈ ہے وہ سیٹرن آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، بٹ اسٹرالوجی کا کام ہے آپ کو چھتری دینا۔ بارش تو نہیں رک سکتی لیکن چھتری دے دوں گا کہ آپ نے آپ نے بھیگنا نہیں ہے اور اپنا کام جاری رکھنا ہوگا۔ اینی ہو، آپ کا سٹارٹ 11ویں گھر سے، اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جب بیٹھتا ہے نا تو دوسروں کی مدد اور مداخلت کی وجہ سے پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کے بڑے بہن بھائی سے جڑے تعلقات، مفادات آپ سے جڑے رہیں گے۔ آپ اپنے سلیکٹڈ دوستوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی شراکت داری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر قسم کا معاشی فائدہ مل جائے گا۔ سفروں کے اخراجات بغیر کوشش سے کوئی دوسرا افورڈ کرے گا، اور دوسرے آپ کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا۔ عزت و احترام و مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اور بس یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت اپنے بہن بھائیوں سے ذرا اتنا رکھیے گا کہ وہ آپ سے ہرٹ ہو کے آپ کے خلاف نہ ہو جائیں، اور آپ کو بدنام کرنے، آپ کے دوست، کاروباری دوست جو ہوں گے نا، وہ آپ کو بدنام کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ 11واں گھر ہے تو ہاؤس کا ہے، بڑوں کا ہے۔ بڑے آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرتے ہوئے نظر آئیں۔ بڑوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی بڑا اچھا ہو جائے گا، اور کوئی فورن ٹریولنگ بڑی اچھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ سٹارٹ بڑا سنجیدگی سے ٹریولنگ کریں گے بڑا، اور یہ کاروباری ٹریولنگ ہوگی، کوئی بزنس ٹریولنگ ہوگی، کوئی کام کی ٹریولنگ ہوگی۔ کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا، کچھ اسپیکولیشن آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ شادی طے ہو جائے گی اگر آپ کی شادی نہیں طے ہوئی۔ اول تو سن کے اوپر راہو اور سیٹرن، تو شادی طے نہیں ہوگی، ڈیٹ فکس ہوگی، چلو ٹھیک ہے جی اگلے سال اس کی شادی کر دیں گے، یا نومبر دسمبر میں جا کے شادی کریں گے جب یہ یہاں سے راہو اور یہ ادھر ادھر تھوڑا سا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے کوئی اس قسم کی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اگر آپ ہاسپٹل میں بیمار ہیں تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ٹریڈ میں بہت فائدہ پہنچے گا، کمال کا فائدہ ہوگا۔ فریڈم فار میزریز، کوئی خواہش ایسی ہوگی جو آپ کی خود چل کے آئے گی اور پوری کر دی جائے گی۔ یہاں پہ رول آف یور وائف وڈ بی ویری امپورٹنٹ۔ ایسی کام پہ کام آئے گی بیگم آپ کی، جہاں پہ کوئی تالا کھولنا ہے تو وہ چابی ثابت ہوگی، اس سے بنا کے رکھیے گا۔ اینی ہو، آپ کے لیفٹ آرم میں چوٹ لگ سکتی ہے، یا آپ کا لیفٹ ایئر پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں پائسس 12ویں گھر میں مون سن مرکری ایکویریس میں 29 اینڈ 30 فیبرری، اور 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے۔ یہاں پہ آپ کے اندر ایک اوپننیس آ جائے گی، زور سے زیادہ بولیں گے، بہت ایسے ہی آپ کو اپنی سمجھ ہی نہیں آئے گی، بولی جائیں گے، ٹاکٹیو ہوں گے، اور وہ باتیں جو دوسروں میں نہیں کرنی وہ بھی کرتے جائیں گے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اب میں سیلف پریزنگ کر رہا ہوں، سیلف آپ کر رہا ہوں، اور اب وہ باتیں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگیں وہ بھی بولتے جائیں گے۔ اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا۔ وہ باتیں جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہیں وہ بھی کریں گے، کہیں گے شاید اس سے مجھے امپورٹنس مل جائے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ بٹ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر سیٹرن اس طرح کی پوزیشن ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا، 12ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں سیٹرن ہے۔ اس طرح کے خیالات آئیں گے، بٹ یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف، اور پھر آپ کرتے کرتے رک جائیں گے، پھر کمپوز ہو جائیں گے، اپنی حرکات پہ کنٹرول کر لیں گے۔ اپنی کہتے ہیں پیٹ سے بات نکلتے نکلتے یہاں حلق تک روک لیں گے، اور راز کو راز رکھیں گے، خوش گپیوں میں رہیں گے، گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، مختلف جگہ پہ جائیں گے، نیند پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سونے کے بہت شوقین ہوں گے۔ تو کمال کا یہ آپ کا ٹائم ہے۔ اخراجات بہت کریں گے،
دماغ بہت کام کرے گا، روح بس تیز، یہ تھوڑی سی ڈیٹ بھی مار لیں گے، ہڈن افیئرس بھی ہو جائے گا. تو یہ کافی آپ کو یعنی کہ ایڈوانٹیجز یہاں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. کمال کا رزلٹس ہوگا. اور 12واں گھر آپ کے ایکسپینڈیچر آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، کوئی لاسز ریکور کر لیں گے. ڈیوائن نالج کی طرف، مخفی علوم کی طرف بھی توجہ رہے گی آپ کی. ہڈن افیئرس، فارن ٹریولنگ، اپنے حاسدین اینیمیز کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور اگر آپ جیل میں ہیں تو ضمانت ہو جائے گی. اٹس اے گڈ ٹائم. مینٹل ورز ختم ہو جائے گی، قرضہ اتار لیں گے، قرضہ لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور یہاں پہ یعنی کہ آپ کو پروفیشن کی طرف سے کوئی اچھی خبریں سنتے ملیں گی. پروفیشنلی بڑا ساؤنڈ ہوں گے، پروفیشن میں اپ لفٹ ہوگی، وہاں پہ آپ اپنا کافی رول پلے کریں گے اور کافی اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ لوگ آپ کے دماغ کو، آپ کی آئی کیو کو، آپ کے بولنے کے انداز کو کافی اپریشیٹ کریں گے. یا بڑا اچھا آپ فارن ٹریولنگ بھی چانسز بن جائے گا، آپ کا ویزا لگ جائے گا، یا آپ آپ کی امیگریشن کا سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مون ٹریولنگ کراتا ہے، اور اس لیے یہ کوئی نہ کوئی ٹریولنگ بھی ضرور ہوئے گی. ایجوکیشن میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. بٹ وین یو انٹر ان 31 جنوری اور 1 اینڈ 2 فیبرری، تو مون راہو اور مون سیٹرن اور مرکری اور وینس یہ آپ کے اسٹینڈرڈ میں ہے. تو یہ 3 دن آپ بہت دباؤ کا شکار رہیں گے. یہاں پہ بڑے کارڈ ہوں گے، ڈپریس ہوں گے، ڈیلے ہوں گے، تھوڑا سا سلو ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، پیوش ہو جائیں گے، ورڈ رہیں گے، اور گلومی ہو جائیں گے، کوشش رہیں گے. لفظ آپ کے لیے کافی میں ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریں. گو آپ بڑے کنسسٹنٹ سے، ایمانداری سے کام کریں گے، ہارڈ ورکنگ ہوں گے، بٹ پیسیمسٹک، ناامیدی آپ کے اوپر سوار ہوگی. ایسا لگے گا جیسے کام آپ پہ جادو ٹونا ہو گیا اور کام رک رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، کام آتے ہی پاس ختم ہو رہا ہے. یہ بھی ہے. افریڈ آف فیلئر ہوگا، پتہ نہیں کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا نہیں ہو جاؤں گا، اس قسم کے وسوسے آپ کے دماغ میں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ لو سیلف اسٹیم پہ چلے جائیں گے. دماغ بڑا ڈسپلن ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، بٹ مٹیریلسٹک انسٹنکٹ آپ کو بڑی تنگ کرے گی. ہپوکریسی آپ کے اندر آئے گی، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ پائسز، وینس آپ کا دباؤ، وینس ڈیل کرتا ہے آپ کی خوشحالی کو، آپ کے تو ڈومیسٹک ایشو آپ کے کریٹ ہوں گے، ڈومیسٹک ان ہیپینس، کوئی نہ کوئی مسئلے پہ آپ پھنس جائیں گے. آپ کی ساسو ماں آپ کے ساتھ ناراض ہو جائے گی، آپ کی چھوٹی بہن بیمار ہو جائے گی، یا آپ کا سب سے چھوٹی بیگم آپ سے خفا ہو جائے گی، یا بڑی بیگم بھی خفا ہو جائے گی. ساس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بیگم کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بڑی بہن کی صحت خراب ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. بڑی آپشنز ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کر کے چلیے گا. ایک دم ریئیکٹ نہیں کرنا، ایک دم غصے میں نہیں آنا، ایک دم جذباتی نہیں ہونا. یہاں پہ آپ جذباتی ہوں گے، پھر آپ کوئی نہ کسی کی بات سنیں گے، اپنا کان نہیں دیکھیں گے، کتے کے پیچھے بھاگ جائیں گے کہ وہ کتا آپ کا کان لے گیا. تو کان لگا ہوگا، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور اس کو مد نظر رکھ کے پھر آپ انڈر کار پر انتقامی کاروائی جو منہ میں آئے گا بولتے جائیں، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، یہ وہ. اچھا، کرنا کرانا کچھ نہیں ہونا، لوگ آپ کی باتیں سن کے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو وہ خوب لتاڑیں گے. آپ وہیں پہ پھر بول کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے بیٹھ جائیں گے. اور یہاں پہ آپ اپنی ذات کو بھی دیکھیں گے. ایک چیز بتا دوں کہ سلو ہو جائیں گے، سستی کی بولی ہوں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے. ایسا ہوگا جیسے کام رک رہے ہیں، اور معاملات آپ کے جیسے دباؤ کا شکار ہے. تو وہ آپ کو یہاں پہ بہت ہی خیال کرنا پڑے گا آپ کا، بہت ہی. اور اس کے علاوہ سادگی بھی آپ کے اوپر ہوگا. فیشن کرنے کو دل نہیں کرے گا، کپڑے اچھے نہیں پہنیں گے، چھوڑو ایسے ہی. وہ کہتے ہیں نا، اندھیروں میں بیٹھنا، شعر و شاعری کرنا، ڈپریشن میں جانا، اور لو اسٹیم پہ رہنا. وہ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے.
تو اداسی آپ کے اوپر رہے گی. تو بال نہ کھولیں, آپ اپنا دیواروں کو دیکھیں, خوش رہیں, چیئر اپ ہوں. اب آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. ایک تو دماغ کو آٹو لاک پہ لگا دیں, جب بھی نیگیٹو تھاٹس آئیں جھٹک کے باہر نکال دیں. 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, تیسری دفعہ پین کی نب یہاں پہ جو بولے وہی دماغ ہوا. پھر تیار کرنا کہ میں نے پاس میں نہیں جانا, میں نے نیگیٹو نہیں سوچنا. دودھ کا صدقہ کر دیجیے گا چینی کے ساتھ, کسی بچے کو دودھ کا پیکٹ اور چینی دے دیجیے گا, یہ ایک آپ کا صدقہ ہو جائے گا. کالے ماش کسی کو دے دیجیے گا, یہ بھی صدقہ. کوئی رزق کسی کو لے دے, کسی کو گروسری کرا دیجیے, کسی کو آٹا دے دیجیے گا. یقین جانیے یہ صدقات بندے کو اس مصیبت سے نکالتے ہیں. پائسز یہ اگلے جو یہ مہینہ تو آپ کا ٹھیک چلے گا, لیکن 20 فروری سے لے کے 20 جنوری کے درمیان یو مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ. بہت آپ کی والدہ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کے والد بیمار ہو سکتے ہیں, آپ خود بھی بیمار ہو سکتے ہیں, باس کے ساتھ بھی میچ پڑ سکتا ہے, بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ صدقے ضرور کیجیے گا. میں نے کہا تھا چھتری دوں گا, چھتری دیجیے گا, اور جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو. اور آٹو لاک, یہ آٹو لاک کا فارمولا میں ہر ایک کو بتاتا ہوں, ایک سوئی بھی ساتھ دیتا ہوتا ہوں. یہ میں نے ایک پن رکھی ہوئی ہے, تو جب بھی میرے پاس کوئی اس قسم کے پیشنٹ یہ کلائنٹ آتے تو میں کہتا ہوں یہ لیں, یہ سوئی جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ دم والی سوئی ہے. میں نے اس کو پڑھا, وہ بڑے شوق سے سنبھال کے جیب میں ڈال لیتے ہیں, حالانکہ یہ عام کامن پن ہے. بٹ ذہن سے نیگیٹو خیالات کو نکالنا, یہ اچھا اسٹرالوجر کا یہ فن ہے کہ آپ کو بغیر دوائی سے, بغیر کسی ٹینشن سے باہر نکالے. سائیکیٹرسٹ کیا کرے گا, آپ کو سپرالیس لگا دے گا, آپ کو زلوفٹ لگا دے گا, آپ کو وہ ایلپ لگا دے گا, آپ کو لیکسڈاٹل کی گولی دے دے گا. وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پائل اپ ہو کے جب وہ پھٹے گا تو پھر وہ سارا ہوا. بٹ کسی اچھے اسٹرالوجر سے یہ پائسز خاص طور پہ ان ٹچ رہیے گا, وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.